اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 27 سے شروع کر رہے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما بالباطل، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے خالی از مصلحت پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، اور جو کافر ہیں وہ تو یہ گمان کرتے ہیں، ویل للذین کفروا من النار، اور بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی طرح ہی کر دیں گے جنہوں نے فساد کیا زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تو یہ کتاب یعنی قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو جو کتاب اتاری ہے وہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات کو غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، ان پر غور کریں اور اہل عقل جو ہیں اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت تو وہی پکڑ دینا جو عقل سے کام لیں گے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، یعنی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے داؤد علیہ السلام نے ان کا نام سلیمان علیہ السلام رکھا۔ نعم العبد، تو کیا ہی اچھا وہ بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، تو جب وہ پیش کیے گئے شام کے وقت گھوڑے، ان کے سامنے لائے گئے نا خاص گھوڑے، فرباتوانا، تیز رو گھوڑے ان کے پاس لائے گئے نا، تو انہوں نے کہا فقالا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک میں نے پسند کیا مال کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کو پسند کیا تو اپنے پروردگار سے کی یاد سے غافل ہو کر ہم نے مال کی محبت اختیار کی۔ حتیٰ تورت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو تھے وہ پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے، دور تک بھاگ گئے نا، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور سورج بھی چھپ گیا، یعنی مغرب کی نمازوں کی قضا ہو گئی۔ ردوہا علیہ، انہوں نے کہا کہ میرے پاس انہیں لاؤ، فاتانے کا مسن بسوکے والعناب، اور پھر وہ ان کی ٹانگوں پر گردنوں پر سے ہاتھ پھیرنے لگے، اور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر ہم نے سلیمان کی آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اگر
تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھے جائیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرمان روائی آئندہ انہی کی نسل میں چلتی رہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا۔ اس پر وہ متنبہ ہوئے جب ان کا ولی عہد ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب یہی ہے کہ بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے تو وہ کندہ نا تراش تھا۔ تب انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھے پر ختم ہو جائے، میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رکھنے کی تمنا سے باز آیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے بعد کسی کی جانشینی کی نہ وصیت کی، نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ تو لقد فتنا سلیمان والکان علی کرسی جسادا ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے جب کہ ان کے تخت پر ایک دھاڑ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ کالا، پھر انہوں نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکن، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ وہ میرے بعد کسی کے بھی شاہ نہ ہو۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ چلتی تھی ہوا جو تھی ان کے حکم کے، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے نا اس طرح وہ چلنے لگ جاتی تھی، ان کے حکم کے مطابق نرم نرم ہو کر چلتی تھی، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے وہاں انہیں لے جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وشیاطین کل بنائن و غواص، تو جو شیاطین تھے نا یعنی جن جو تھے، ایسے بھی تھے جو سرکش جن تھے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو عمارتیں بناتے تھے اور غوطے خور تھے، غوطہ لگاتے تھے اور سمندروں سے قیمتی جو جواہرات تھے وہ نکال کے لاتے تھے ان کے لیے غوطے لگا کے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر فرمان کر دیا تھا۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے بھی تھے جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ ھذا طعامنا فامنن او امسک بغیر حساب، تو یہ ہماری بخشش ہے، پس تو احسان کر یا رو کے رکھ، تو اسے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، چاہو تو احسان کرو اور چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دو، تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک ہمارے پاس بہت عمدہ قرب اور مقام ہے، ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّی مَسَّانِیَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے شیطان نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف دے رکھی ہے اور مجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا
زمین پر اپنا پیر مارو، لات مارو۔ یہ حاضہ مغتسل، تو یہ نہانے کا چشمہ وہاں نکل آیا جو کہ نہانے کے لیے پانی تھا، اس میں بیماریوں، جلدی بیماریوں کا علاج تھا اس پانی میں۔ تو انہوں نے پاؤں مارا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ چشمہ جاری ہو گیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے نہانے کا پانی ہے، اور بارد و شراب، اور یہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ دوسرا چشمہ جو تھا وہ ٹھنڈے پانی کا تھا جو پینے کے لیے تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کے اہل خانہ، جو بچھڑ گئے تھے سب ان کو عطا کیے۔ وَمِثْلَهُمْ، اور ان کے برابر اور بھی دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر اور بھی دیے ان کو۔ رحمت منا و ذکرہ، یہ ہماری طرف سے رحمت اور نصیحت ہے، تیلے اولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے یہ نصیحت تھی۔ جو عقل سے سوچے سمجھیں گے تو وہی سمجھ سکیں گے اللہ کی حکمت کو۔ وخذ بے یاد کا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، دیکسن جھاڑو لو اپنے ہاتھ میں، فضرب بے ہی، اور اس سے مارو اپنی بیوی کو، ولا تحنس، اور اپنی قسم مت توڑو، انا وجدنا ہو صابرا، بے شک ہم نے انہیں ثابت قدم پایا۔ کوئی ایسی قسم کھا لی تھی انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھاڑو کا تنکے سے مارو، بس اس کی تو کوئی چوٹ نہیں لگے گی۔ تو پھر بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا۔ نعم العبد، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو، جو کہ قوت والے تھے، والابصار، اور صاحب نظر تھے۔ انا اخلصناہم بخالصات ذکر الدار، تو ہم نے ان کو ایک خاص صفت یعنی آخرت کے گھر کے لیے گھر کی یاد سے ممتاز کر دیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، عندنا ہمارے پاس، لامن المصطفین الاخیار، وہ ہمارے نزدیک نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع والذَّالْکِفْلِ، اور ذکر کرو یا یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو، ذوالکفل علیہ السلام کو، کلن من اغیار، اور یہ سب کے سب جو تھے وہ نیک لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہی نصیحت ہے، انا للمتقین لا حسن مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، عمدہ ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جن کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، قوت والے تھے، یعنی بڑے باعمل تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، معصیت سے بچنے والے تھے، زبردست طاقت رکھتے تھے، دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی، صاحب نظر تھے، یعنی حقیقت شناس تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، حق کو باطل میں تمیز کرتے تھے۔ یہ جن کی اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں نا آیت نمبر 45 میں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب قوت والے تھے، صاحب نظر تھے۔
آیت نمبر 46 میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر ممتاز کیا. وہ کیا صفت تھی؟ آخرت کے گھر کی یاد تھی. وہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے رہتے تھے. ان کے اندر دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا. وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اصل گھر آخرت ہی کا گھر ہے. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ایک گزرگاہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت عدن مفتحات لہم الابواب. تو ہمیشہ رہنے والے جو باغات ہیں ان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. تو وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور جنت کے باغات میں اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب کا آرڈر دے رہے ہوں گے. تو وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب. اور ان کے پاس جو نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی نا، ان کے پاس وہ نیچی، ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں گی. وہ اوپر نگاہ کر کے نہیں دیکھیں گی اور وہ ان کی ہم عمر ہوں گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. یہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کتاب کے دن کے لیے، یعنی روز قیامت کے لیے یہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. ان ھذا لا رزقنا ما لہ من نفاد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمارا رزق جو ہے وہ یہ یقینی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ فرما برداروں کے لیے نعمتیں ہیں. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ. اور جو سرکش لوگ ہیں نا، لَشَرَّ مَآبٍ. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ برا ہے. جہنم، جو کہ جہنم ہے. یصلونہا. وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد. تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ھذا یہ فلیذوقوہ حمیم و غساق. تو یہ انہیں چاہیے کہ وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پی. وہاں وہ جو برا ٹھکانہ ہے نا، اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا برا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ سرکش لوگ ہوں گے تو وہ کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے اور پئیں گے. ان کو یہ سب کچھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چکھنا پڑے گا. وآخر من شکلہ ازواج. اور یہ تو ہے نا عذاب. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سے ملتے جلتے اور بھی بہت عذاب ان کو ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم. یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی جہنم میں. لا مرحبا بہم. نہ کوئی خوشی ہوگی ان کو. انہم صالو النار. بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. وہ کہیں گے بلکہ تمہیں ہی خوشی نہ ہوگی. انتم قدمتموہ لنا. تم ہی یہ بلا ہمارے پاس سامنے لائے ہو. فبئس القرار. تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. تو وہ کہیں گے، یہ جو سرکش لوگ ہیں نا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم، جو سامنے لایا، لانا ہمارے، یعنی جس نے جو ہمارے سامنے یہ سب کچھ لایا، فزدہ، تو عذاب دے ان کو، عذابا ضعفا، دگنا عذاب. جو ہمارے پاس لے کر آئے نا،
یہ عذاب ان کو دگنا عذاب دے، یعنی جس کے سبب ہم نے یہ برے کام کیے دنیا میں، ان لوگوں کو زیادہ برا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الشرار، وہ کہیں گے کیا سبب ہے ہم یہاں ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے۔ وہ خود، حالانکہ وہ خود برے تھے، وہ اچھے لوگ جو تھے نا ان کو وہ برا سمجھتے تھے۔ تو آگے سے وہ سوچیں گے یا کہیں گے کہ ہم تو ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم برا سمجھتے تھے۔ اتخذناہم سخریہ، اتخذناہم، کیا ہم نے کیا ان سے ٹھٹھا، ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا تھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تو بے شک یہ سچ ہے کہ اہل دوزخ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ان کا جھگڑنا برحق ہے۔ تو بس وہ آپس میں، اب اور تو کوئی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے کہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا، وہ کہے گا تیری وجہ سے یہ سب ہوا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں گے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔